لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یہ قربہ کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، جو کوئی اور نہیں بس میرے اہل بیت ہیں، اور جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یردا علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر روز قیامت آن کے ہم سے مل لے گئے۔ تو یہ جو گفتگو چل رہی ہے اب کل یہاں آن کے پہنچی کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، اس پر جو ہے اب الحمدللہ اس منزل پر ہم پہنچے کہ ہمارا بچہ بھی اب اس پر بحث کر سکتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ آج دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا، کیا ضروری ہے کہ جو ہے وہ آپ کے بعد آپ کی اطرت؟ ایک سے ایک مومن ہیں دنیا میں، ایک سے ایک اللہ والے ہیں جو آپ کے بعد سنبھال لیتے۔ یہ اسلام خدا نخواستہ معاذ اللہ بادشاہت تو ہے نہیں کہ ایک کے بعد ان کا بیٹا پھر ان کے بعد پوتا، ویسے ہی آپ ہیں، آپ کے بعد آپ کے داماد، ان کے بعد پھر آپ کے نواسے، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا۔ تو یہ اسلام کوئی بادشاہت تو ہے نہیں، اور جب کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی بھی نہیں لگتی، سیدھی بات یہ ہے کہ یہ بات اچھی بھی نہیں لگتی ہے، تو یہ کیسے؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ خدا ہمارے بزرگوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے کہ کم امکانات کے باوجود، آج تو ہم لوگوں کو ساری فیسلٹیز حاصل ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگوں کو کم امکانات کے باوجود جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، ہمارے لیے بس خالی ان کی تحقیقات کو پڑھتے جائیں وہی ہمارے لیے بہت ہے۔
اب یہ ہماری کم وقتی ہے، نالائقی ہے کہ ہم مطالعہ نہ کریں، ہم نہ پڑھیں، ورنہ انہوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے۔ ہندوستان سے لے کے فارس، ایران اور عرب تک کے علماء نے باقاعدہ ایک ایک چیز پر باقاعدہ جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے اور حل کیا ہے۔ من جملہ اس میں یہ حدیث مبارک بھی ہے جس پر پوری جلدیں موجود ہیں، سمجھ گئے؟ ابقات الانوار کا تو نام سنا ہی ہوگا، سمجھ گئے؟ آپ کے ہندوستان سے پوری جلدیں۔ خوب، تو اب اس 50 منٹ کی مجلس میں جو بزرگوں کے فرمائشات کا خلاصہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس میں میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے، یہ سب بزرگوں کی باتیں ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ان گاڑھی باتوں میں 1-2 لیٹر پانی ملا دیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے، بچے سمجھ لیں۔ اور جس دن یہ احساس ہو، ایک بات اور بتائیں، ایک دن اللہ نے کہا، اس سے بھی آدمی کے اندر وہ آ جاتی ہے، اگرچہ آپ کا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود 2-4 دن ممبر پہ آپ نے 2-4 لفظ کہہ دیے، لوگوں نے کہا بھائی سبحان اللہ، تب بھی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے پہلے دن اسی پر بات کی کہ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے جو انسان کو برباد کر سکتی ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہم کو برباد کر سکتی ہے تو وہ ہمارا غرور ہے، وہ ہمارا گھمنڈ ہے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا، عجیب ہے، ابھی تازہ جیسے ہی انہوں نے فون کیا کہ ہم نیچے آ رہے ہیں، آپ تیار ہو گئے، تو میں یہی پڑھ رہا تھا، اتفاق سے قصہ تھا۔ اللہ نے کہا جناب موسیٰ سے کہ موسیٰ کچھ شیطان سے بھی سیکھ لو جا کے۔ سنا آپ نے؟ صلوات بر محمد۔ عجیب، اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ کچھ شیطان سے بھی سیکھ لو، تو موسیٰ نے کہا پالنے والے شیطان سے کہا جاؤ سیکھ لو، کچھ بتائے گا تم کو۔ تو جناب موسیٰ آ گئے، کہنے بھائی دیکھو ہم کو حکم ملا اس لیے ہم آئے ہیں، بتاؤ۔ کہنے لگا موسیٰ کچھ نہیں، ایک چیز یاد کرنا جس چیز نے مجھ کو برباد کیا ہے، کبھی تم اس چکر میں مت پڑنا۔ سمجھ گئے کیا ہوا؟ کہ انا اور میں جب تک نہیں نکالو گے تب تک کسی کا بچنا مشکل ہے، چاہے جتنے بڑھیا اعمال کر رہا ہو۔ صلوات بر محمد۔ اور میرے خیال میں اس پورے مجمع میں ہم لوگ سب مل کر کے کوئی شیطان سے بڑا عابد، تو جب اس کا یہ حال ہوا تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے، سمجھ گیا؟ تو یہ ذہن میں رہے۔ 4 دن مجلس چلے گئے، صاحب میں تو بڑا مومن ہوں، 2-4 لوگوں کی فیس جمع کر دی کہ میں تو بڑا اللہ والا ہوں، یہ آدمی کہتا نہیں ہے لیکن اس کی گفتگو سے، اس کے انداز سے، اس کے برتاؤ سے یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور ہم جیسے نالائقوں کا کام یہ کہ خود بھی ٹھیک ہوں اور ممبر پہ جائیں تو ان چیزوں پر متوجہ کریں۔ کتنے بیچارے جو ہے ٹیوبرکلوسس کے مریض ہوتے ہیں، جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا نا، جب 3rd اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے تب آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو کینسر ہو گیا اور اب کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی اچھا ڈاکٹر سمجھدار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ متوجہ کرے بھائی ذرا ٹیسٹ کرا لو، اس لیے کہ علامات دکھتی ہیں۔ یہی حال روحانی بیماریوں کا ہے، کون حسد میں مبتلا ہے، کون غرور میں مبتلا ہے، کون گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہنے نہیں آئے گا کہ میں حسد میں ہوں، کوئی آپ کو یہ بتانے نہیں آئے گا کہ میں گھمنڈی ہوں، اس سے ظاہر ہونے لگے گا۔ تو سمجھدار طبیب وہ ہے جو محسوس کر کے علاج شروع کر دے۔ صلوات بر محمد۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بھیا آپ اوقات میں رہیے۔ مولوی صاحب آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب بزرگوں کی عطا ہے، سمجھیے تمہارا کام یہ کہ تم نے پڑھ کر کے ان کو بیان، یہ کوئی گھمنڈ کی چیز تھوڑی ہے، یہ شکریہ کا مقام ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یہ توفیق دی کہ آپ زبان اس نے دی کہ آپ ان کی باتیں ان تک پہنچا دیجئے بس۔
اور اگر یہ چیز رہے گی تو دو فائدے ہیں، ایک تو آپ گھمنڈ سے بچیں گے، دوسرے جن کی بات پہنچا رہے ہیں نا ان کی روح کو خوش ہوگی کہ 100 سال پہلے محنت کی تھی، آج یہ پہنچا، جاؤ بیٹا خوش رہو، ان کی بھی دعا لگ سکتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب دوسرے سوال پر جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، موٹے طور پر 3 جواب ہے، لیکن جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا یار اس 3 کو کاٹ کے 4 بنایا جا سکتا ہے، تو ہے تو وہ 3، لیکن اس کو میں کاٹ پیٹ کے 4 بنا کے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے بعد کہہ کے جائیں زندگی میں انی تارکن فیکم الثقلین۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو بادشاہت نہیں ہے، یہ کون سی بات ہوئی کہ میرے بعد میرا داماد، میرے بعد میرے نواسے، کہ یہ بادشاہت نہیں، یہ ان کی مجبوری تھی، ان پر واجب تھا۔ اور ان پر کیا، اس زمانے کے لوگ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے، اس کو سنا دوں میں آپ کو۔ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ تو اس پر امام فخر الدین رازی نے جو تفسیر کبیر میں اقوال نقل کیے ہیں، اس میں ایک قول انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد کیوں ہے؟ تو ان کا جملہ یہ ہے، عین تفسیر کبیر کا جو فقرہ ہے، انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے ہم نے کہا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ وہ کون تھا؟ قصہ کیا ہے کہ وہ یہ ہوا کہ جب پیغمبر کے آخری بیٹے جناب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، بقیہ پہلے مر چکے، قاسم، طاہر، طیب، جب آخری فرزند مکے میں عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، رسول اللہ دفن کر کے پلٹ رہے تھے، تو بنی امیہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عاص ابن وائل۔ کیا نام تھا؟ عاص ابن وائل نے پیغمبر پر طنز کیا، طعنہ مارا، بس گیا ان کا دین، ان کا دین بھی، اب اولاد تو کوئی رہی نہیں، تو یہ تو ہو گئے ابتر، اب ان کا دین چلائے گا کون؟ تو یہ طنز کیا اس نے۔ اللہ کو بھی یہ بات بری لگی، پورا سورہ اتار دیا، لیکن ایک چیز پھر بھی سمجھ میں آئی نا کہ اس کا مطلب اس زمانے کے دشمن بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اگر ان کے دین کو کوئی آگے لے جا سکتا ہے تو اولاد ہی لے جا سکتی ہے، ساتھیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ بھی سمجھ صلوات پر، تو یہ بیسک چیز ہے میرے۔ تو اب یہاں پر ہمارے بزرگوں نے تقریباً 4 جوابات ارشاد فرمائے ہیں کہ پیغمبر پر واجب تھا کہ کہہ کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ پہلے فہرست وار سن لیجئے، پھر جلدی جلدی آتا ہوں۔ نمبر 1، فطرت کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین، 1۔ 2، منصب کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 3، قرآن کا حکم ہے کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 4، پیغمبر کا مزاج جو تھا اس سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ تو کتنے اسباب ہیں اس حدیث کے ارشاد کے لیے؟ فطرت، منصب، حکم قرآن اور مزاج، یہ 4 چیزیں ہیں، ایک ایک پر آتے ہیں۔ نمبر 1، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین، کہیے۔ فطرت کیا ہے؟ آدمی بھی حکیم صاحب کوئی چیز اگر تیار کرتا ہے، مثلا ایک شاعر ہے، ساری زندگی اس نے جو ہے وہ مرثیہ کہا، نوحہ کہا، قصیدہ کہا،
کچھ جو ہے وہ اس کاپی میں ہے، کچھ اس کاپی میں ہے، کچھ اس کاپی میں ہے۔ آج کل تو جانتے ہیں آپ جو ہے وہ چھپائی بھی سستی نہیں ہے، وہ بیچارے اپنے بچوں کو پالنا مشکل ہے، بی ٹیک ایم ٹیک کی فیس مشکل ہے، تو وہ آدمی بیچارہ جو ہے وہ کتاب کیا چھپوائے گا۔ اب مرنا سب کو ہے۔ جب یہ شاعر صاحب مرنے لگیں گے تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوگی؟ پوری رات جاگ کے میں نے قصیدہ کہا تھا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یہ میرا کلام ضائع ہو جائے۔ تو پہلی فرصت میں آدمی کو فکر یہ ہوگی کہ کوئی امانت دار ہاتھ مل جاتا۔ ایک چیز سنا دیں، امانت دار تلاش کرنا بہت اہم ہے۔ ایک صلوات کیا امانت دار، ہاں یہ سب جو ہے، ارے امام کے بیٹے ہیں، چھٹے امام کے اپنے بیٹے ہیں، نام ان کا کیا ہے؟ اسماعیل، جناب امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، اپنے بیٹے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو جنرلی ہے، پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ لڑکوں کی خاص بات ہے، دوسرے کی بات سمجھ میں جلدی آتی ہے بنسبت اپنے ماں باپ کے۔ یہ غور کیا ہے؟ آپ کا لڑکا ہے، دوسرا سمجھا دے گا سمجھ میں آ جائے گی، ابا کہیں گے سمجھ میں، یہ پتہ نہیں کیا جنرلی چلا آ رہا ہے جو ہے وہ۔ تو اپنی اولاد جناب اسماعیل کے لیے ہے کہ انہوں نے امام سے مشورہ لیا کہ سوچ رہے ہیں کچھ کاروبار کیا جائے۔ تو ہم نے ٹھیک ہے، کیسے کرو گے؟ کل وہ آدمی جا رہا ہے یمن، وہاں سے مال وال لاتا ہے، تو سوچ رہے ہیں ہم بھی دے دیں، ہمارا بھی مال لیا ہے کچھ۔ تو امام نے کہا کہ مت دو اس کو۔ کیوں؟ کہا کہ وہ سنا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، اور شرابی آدمی پر اعتبار۔ اب یہ لگے قانون بیان کرنے امام سے، تو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، جو ہمارے لڑکے کرتے ہیں، ہم نے تو اس کو کبھی پیتے دیکھا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کتنا صحیح کہتے ہیں کتنا غلط کہتے ہیں۔ امام نے کہا بہرحال ایسا مت کرو۔ یہ صاحب جو ہے وہ بڑھیا بزنس چل جائے کے چکر میں جتنا تھا سب سمیٹ سماٹ کے اس کو دے دیا کہ یار ہمارا بھی مان لیا نا۔ شرابی آدمی وہ صاحب گئے تو گئے، وہ سب پیسہ ویسا خورد بورد کھا پی کے برابر۔ اب آئے امام کے پاس لگے رونے کے، بابا حضرت نے کہا میں نے کہا تھا نا، خیر بات ختم ہو گئی، اب تو بھائی گیا۔ گئے حج پر، طواف کر رہے ہیں کعبے کا، اسماعیل امام کے فرزند کی بات ہے۔ اب وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں خدا میرا پیسہ ڈوب گیا، میرا پیسہ مل گیا، میرا پیسہ دلا دے، یہ کر دے۔ امام نے سن لیا، امام آئے اس پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹا اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کا مال واپس کروائے، اللہ نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا تھا کہ کیا ہے وہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، قرآن میں سیدھے سے آیت موجود ہے سفیہوں کو اپنا مال نہ دو۔ شرابی سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو آپ نے قرآن کے خلاف کیا ہے نا۔ اب دعا سے بھی کوئی فائدہ، تو کہنے کا مطلب کہ ہر آدمی کچھ کرنے سے پہلے امانت دار تلاش کیجیے۔ زندگی بھر شاعری کی، اب حتیٰ اپنی اولاد پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو آدمی اپنی اولاد کو نہیں دے گا، بھائی صاحب یہ میری ڈائریاں رکھ لیجئے، میرے بعد اگر ہو سکے تو ایک آدمی نے کتاب لکھی، زندگی میں نہیں چھپ سکی، مرتے وقت اس کو کس بات کا ملال ہوگا؟ کوئی امانت دار ہاتھ مل جاتا کہ جس کو میں اپنا مصور۔ ایک آدمی نے بڑی محنت اور مشقت سے ایک باغ تیار کیا، اور پتہ نہیں آپ لوگ دیہات کے ہیں کہ نہیں ہیں، ہم سے پوچھئے یہ درد، اولاد کا پالنا آسان ہے صاحب، ایک پیڑ تیار کرنے میں بہرحال بڑی مشکل سے، یہ سب تجربات کی بنیاد پر ہے، جھیل چکے ہیں، تو پتہ ہے کہ ایک باغ کو تیار کرنے میں کتنی زحمت ہوتی ہے، کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ جب تھک گئے، جب ہار گئے کہ اب نہیں لگا پائیں گے، تب باؤنڈری کروانی پڑی، تو آسان نہیں ہے۔ اب صاحب جو ہے وہ آدمی نے 10 لاکھ لگا کر کے ایک باغ تیار کیا، مرنے کے وقت اس کو کس بات کی فکر ہوگی کہ میں نے پورے خاندان سے جھگڑا مول لیا، میں نے اپنی زبان خراب کی ان پیڑوں کو بچانے کے لیے،
آج بڑی مشقت سے میرا باغ تیار ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری اولاد بیچ ڈالے۔ تو آدمی کو فکر ہوگی نا کہ جو پورے گاؤں سے میں نے مخالفت مول لے کر کے یہ باغ تیار کیا، کوئی صورت نکل آتی کہ میرے بعد یہ میری پراپرٹی محفوظ رہتی۔ اب آئیے اسلام سے پوچھیں، اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ جائیداد بچانے کا حق ہم کو ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے منصور صاحب، جائیداد کو بچانے کی فکر کا اسلام کا نظریہ، اسلام تو طریقہ بتاتا ہے کیسے بچاؤ گے، کیا وقف کاہے کے لیے ہے؟ اسی لیے تو اسلام نے وقف نکالا ہے کہ اولاد کے ہاتھ بچ جائے، جائیداد محفوظ رہے۔ انصاف سے بتائیے، ایک شاعر کو دیوان بچانے کی فکر کا حق ہے، ایک مصنف کو کتاب بچانے کا حق ہے، ایک باغ کے مالک کو باغ کے بچانے کا حق حاصل ہے، جس نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ کیا اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہیں میرے بعد میری اس جائیداد کو برباد نہ کر دیا جائے، دین کو بدل نہ دیا جائے؟ کیا اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کوئی مضبوط ہاتھ مل جاتا جو میری پراپرٹی کو محفوظ رکھتا؟ پیغمبر اپنے علم کی بنیاد پہ جانتے تھے میرے بچوں کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی جان دے کے میری جائیداد بچائے گا۔ صلوات در محمد تقاضا ہے کیا؟ جائیداد بچانے کا حق سب کو ہے۔ دو، منصب کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارک فیکم الثقلین۔ کیا ہے منصب رسول اللہ کا؟ کہیں گے یہ عجیب عجیب بیوقوفوں کو یہ لوگ بلاتے ہیں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے۔ کہہ رہا کیا منصب ہے رسول اللہ کا؟ پھر جب رسول اللہ کہہ رہے ہو تو پھر منصب کیا پوچھنا؟ وہ رسول ہے۔ تو اب میں پڑھتا ہوں، سر آپ ترجمہ فرما دیجئے، اس لیے شکل سے لگ رہے ہیں کہ آپ کر لے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، یا میں کرتا ہوں آپ بتائیے صحیح ہے غلط ہے، کہیں غلطی ہوگی تو ٹوک دیجئے گا۔ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ غلطی ہو گئی تو اب کیا ہم کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت اللہ کے رسول کب تک رہیں گے؟ دوسرا سوال، اگر ہیں تو کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت کب آئے گی؟ ایک بار کسی نے کہا تھا نا 8 اکتوبر، کیا تھا 2000 کب کی بات تھی ہے وہاں، وہ بھی نکل گیا جو ہے وہ۔ تو اب قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم 1444 برس تو ہو گئے ہجرت کو۔ 13 سال مکے کا ڈال لیجیے آپ، 44 10 54 1450 برس تو اب تک ہو چکا۔ ابھی آگے کب قیامت آئے گی؟ 100 سال بعد، 50 سال بعد، 2000 سال بعد؟ نہیں معلوم نا۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے، جواب ہزاروں سال کے لیے۔ قیامت تو آپ کہہ نہیں سکتے کب آئے گی، تو یہی نو جواب ہزاروں سال کے لیے۔ اس کو یہیں چھوڑ دیجئے۔ میں یہاں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، تو پچھلے سال تو یہ تھا کہ آپ کو اتنے بجے ختم کر دیتا نہ ہے کرونا گائیڈنس کی بنیاد کے اوپر، تو میں دیکھ رہا تھا کہیں 39 منٹ ہے، کہیں 40 منٹ ہے، کہیں 38 منٹ ہے۔ اس سال کوئی پابندی نہیں ہے، تو بھی جنرلی کیا دماغ میں آدمی کے رہتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ زیادہ مناسب بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا نام بھی باب العلم ہے، جامعہ کے قریب ہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق ہوگا۔ آپ کسی یونیورسٹی میں جائیے، پوچھئے کہ صاحب پیریڈ ٹائم کتنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ کتنے کا ہوتا ہے کلاس کا؟ 40 منٹ، 45 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ مصائب جوڑ لیجئے آپ اس میں، اگر اس کو الگ سے مانتے ہیں آپ، تو زیادہ سے زیادہ کتنا ہوا؟ 1 گھنٹہ۔ تو اب ہم ممبر پر آئے، ہم کو کتنی دیر پڑھنا ہے؟ 1 گھنٹہ،
پہلے دن ہم نے گڑبڑ یہ کی کہ پڑھا آدھا گھنٹہ. کیا یار اتنی دور سے ہم آئے, بتاؤ, میٹرو میں دھکا کھاتے ہوئے, یہ کرتے ہوئے, 300 روپے تو اولا والے نے لے لیا, آدھا گھنٹہ, لا حول ولا قوت. تو کچھ لوگ ناراض ہوں گے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو جیسے بغض للہ ہوتا ہے ویسے حب للہ بھی ہوتا ہے, کہ کسی سے پیار ہو گیا تو ہو گیا, اور جب ہو جاتا ہے نا تو اس کی غلط بات بھی اچھی لگتی ہے. تو کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں اس طرح کی محبت کرنے والے, وہ بگڑ گئے. مجلس سننا بھی آتی ہے, آدھے گھنٹے میں جو بات ہو گئی کیا 1 گھنٹے میں کوئی پڑھے گا, سمجھ گیا. تو 50% لوگ ناراض ہوئے, 50%. دوسرے دن ہم نے شرارت یہ کی کہ 15 منٹ. تو اب مخالفت کی تعداد اور بڑھ جائے گی. پھر بھی وہ حب للہ والے, ارے مین چیز مصائب ہے, وہ ہو گیا, کیا جانے آپ لوگ مجلس کیا ہوتی ہے, یہ لوگ ان کو کیا پتا. یہاں تک بھی کم از کم 10-20 5 لوگ ہمارے ساتھ رہے. تیسرے دن اور حد کر دی, ممبر پر آیا, میں نے کہا کہ شہزادی کے جو ہے وہ گھر جلایا گیا, ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ اذیت دی گئی, انا للہ و انا الیہ. 1 منٹ. تو آدھے گھنٹے میں تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ رہے, 15 منٹ بھی 2-4 لوگ رہے, لیکن یہ جو 1 منٹ ہم نے پڑھا کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ جو واقعاً بڑے بھائی کی طرح سرپرستی فرماتے ہیں اور واقعاً ہم بھی بڑے بھائی کی طرح عزت کرتے ہیں, حتیٰ تصدیق صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیا, بھائی اب ہم تمہارا کوئی سپورٹ نہیں کر رہے, ہم کچھ نہیں کرتے, تم نے تو آج حد کر دی. میں نے کہا کیا کیا, کہ تم نے تو آج کچھ پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا آقا نماز پڑھاتے ہیں آپ, جمعہ پڑھاتے ہیں آپ, پیش نماز کے لیے سارا عیب برداشت ہے, عدالت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. عدالت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آدمی گناہ کرے گا تو عدالت ساقط ہے, اور گناہ میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے. میں اچھا خاصا ممبر پہ گیا ہوں, خطبہ پڑھا ہے, پورے 60 سیکنڈ مجلس پڑھی ہے, سمجھ گیا. آپ فرما رہے ہیں تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں. کہنے لگا سنو, ہم ہیں پرانے چاول, سمجھے, جب تمہارا وجود بھی نہیں تو تب سے ہم سلطانیہ میں پڑھ رہے ہیں, یہ ہم کو دھونس مت دو, تم کو پتہ ہے اس کو پڑھنا کہتے ہیں. ہم نے کہا تب انہوں نے ایک جملہ دیا, قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. محسوس کر لیا, قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. آدھا گھنٹہ چلو کچھ کیا, 15 منٹ چلو کچھ کیا, لیکن 1 منٹ. اب کوئی عالم ہو, جاہل ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, آیت اللہ ہو, مرد ہو, عورت ہو, ہے نا, کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں نے مجلس پڑھی. جبکہ 60 منٹ کی جگہ میں نے کتنا پڑھا, 1 منٹ پڑھا نا. تو کتنا پڑھنا چاہیے تھا, کتنا پڑھا, 60 منٹ پڑھنا چاہیے تھا. 1/60 تو کیا نا میں نے. 1 منٹ کا کیا ہوا, 1/60 ہوا نا. 1/60 کے باوجود کوئی آدمی کہنے والا نہیں ہے کہ میں نے پڑھا. ہر آدمی کہہ رہا ہے انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. تو 60 منٹ کی جگہ 1 منٹ میں پڑھ دوں تو ساری دنیا کہے کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ 1000 سال کے لیے. جن کو 1000 سال کے لیے بھیجا گیا انہوں نے کام کتنے دن کیا؟ 23 سال, ہے نا. 60 کے مقابلے میں 1 منٹ 1/60 ہے, 1000 کے مقابلے میں 23. کئے بٹا کئے ہے یا رسول اللہ, ہم جھیل چکے ہیں. پورے باب العلم میں ایک آدمی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ تم نے کچھ پڑھا. یا رسول اللہ, آپ کو اللہ نے 1000 سال کے لیے نبی بنایا ہے اور آپ 23 سال میں جا رہے ہیں. کہا تو میں نے کہا یا تو قیامت تک رہیے اور ہدایت کا کام انجام دیجیے, اور یا تو قیامت تک رہیے اور ہدایت کا
کام انجام دیجئے، اور نہیں میں نے کہا اور اگر جا رہے ہیں تو کم از کم ایسا انتظام کر کے جائیے کہ جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ لوگ چاہے جتنا اینٹھیے شہر والے، ہم دیہاتیوں کے ایسی مسئلے ہیں نا کہ جس میں بڑے بڑے معنی پنہا ہیں، سمجھے آپ؟ ایک مسئلہ ہمارا کھاتے کھاتے پیٹ بڑھا، بولتے بولتے زبان، اور جب نہیں رسول اللہ فرمائے اب یہ حالت ہو گئی تمہاری کہ اب ہم سے کہو گے؟ میں نے کہا حضور ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں، لیکن اگر آپ یا تو قیامت تک رہیے اور یا ایسا سسٹم قیامت تک کا دے کے جائیے کہ جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، اور اگر نہیں کیا تو ہم نے کہا صاحب ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو قرآن کہہ دے گا فما بلغت الرسالۃ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی ایک اور صلوات پر، تو اب یہ مجبوری تھی، تو فطرت کا تقاضا ہے۔ 3، قرآن کہہ رہا ہے، کہہ کے جائیے۔ کہاں ہے قرآن میں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا تو ہے کیا کہیں یہ بھی آئے تھے قل انی تارک فیکم الثقلین؟ کرنا تب کیسے کہہ رہے ہو کہ قرآن کا حکم ہے؟ ہم نے کہا دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، پہلے وہ سمجھ لیجئے پھر سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر کو حکم قرآن ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کتب علیکم، یہ کتبہ کے معنی آپ سمجھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے لیے بھی یہی لفظ یوز ہوا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھ دیے گئے کا کیا مطلب؟ یعنی واجب کر دیے گئے، یہی لفظ یہاں یوز ہوا ہے۔ بٹ بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ اگر اس کو واجب کے معنی میں نہیں لیا جائے تو انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، شرط ہے مگر کیا؟ ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیہ، اپنے بعد والوں کے لیے، اقربا کے لیے، والدین کے لیے کیا کر کے جاؤ؟ وصیت کر کے جاؤ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اگر کچھ خیر چھوڑ کے، سنیما ہال چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی بات نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ ہاں بڑی محنت سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو جہاں شراب پلائی جاتی بار کیا بولتے ہیں؟ ہاں وہ سب بنایا، اس کی بات نہیں۔ ان طرح کا ارے شراب والوں کو تو بتائیے، امام نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی اس پر اعتبار مت کرو، مت دو پیسہ۔ اور ایک روایت تو اور بھی ہے، سن لیجئے، اس لیے کہ یہ مرض بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں نا، ہم لوگوں کو اندازہ ہے، جیسے ہی فلائٹ یہاں سے اڑتی ہے، سمجھ گئے آپ، تو آتے ہیں ڈرنک، ہم لوگ تو بیچارے وہ ہیں بھائی جوس والے، تو آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا تو جو جوس لیتے ہیں ان کو آدھا گلاس ملتا ہے، دیکھا نہیں دیکھا جو لوگ سفر۔ لیکن یہ لڑکے ابا سمجھ رہے ہیں کہ صاحب وہ لڑکا ہمارا جا رہا ہے لندن پڑھنے کے لیے، یہ بیٹھتے ہی پہلا کام وہ کرتے ہیں، وہ ان کو پورا کین ملتا ہے، الگ سے گلاس، الگ سے برف، یہ سب بھی۔ روایت سن لیجئے، امام حوالہ نہیں دے پاؤں گا، بہت پہلے پڑھا تھا، پہلا حوالہ دے چکا ہوں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، اس کنویں کا پانی کسی زمین پر بہے، اس پانی سے کوئی گھاس اگ جائے
اس گھاس کو میرا گھوڑا کھا لے میں اس گھوڑے پہ سواری نہیں کروں گا. صلوات بر محمد. یہ بہت سخت ہے قریب، بلکہ روایت کہتی ہے حتیٰ کہ اگر رشتہ لے کے آتا ہے اور پتہ چل گیا شرابی ہے، یس مت کرو، انکار سیدھے. گھر بیٹھا لو لڑکی، وہ چلے گا، مگر شرابی کے ساتھ شادی مت کرو. صلوات بر محمد. تو شرط کیا ہے؟ ان ترک خیرن، اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو. پیغمبر بھی کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ ان کی پراپرٹی سے تو ہم سے مطلب ہے نہیں، ان کی جائیداد سے تو ہم سے مطلب ہے نہیں، وہ تو ان کی بیٹی موجود ہے. بھائی ہم سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے جو لے کے آئے ہیں وہی چھوڑ کے جائیں گے. تو ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ قرآن نے کہا، آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ایک، ویزکیہم، دو، ویعلمہم الکتاب، تین، والحکمہ، چار. یہ چار چیزیں لے کے آئے. ان چار میں سے ایک کا نام ہے حکمت. بہت وقت نہ لے، کیا ہے؟ حکمت. قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اللہ نے جس کو حکمت دے دی اس کو خیر کثیر دے دیا. قرآن کہتا ہے خیر چھوڑا ہے تو وصیت کرو. جس کی چوتھائی جائیداد خیر کثیر بن جائے اس کی پوری زندگی کتنا بڑا خیر ہے. تو اب پیغمبر پر قرآن کا حکم ہے نا کہ وصیت کر کے جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے کہ خیر چھوڑا ہے تو بعد بالوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ. پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. تو تیسرا حکم قرآن، چوتھا اور تمام. صلوات بر محمد. چوتھا کیا ہے؟ پیغمبر کا مزاج. ہم کو آپ کو حق ہے رسول اللہ کا مزاج بیان کرنے کا. کیوں کہ پہلے اپنا مزاج بتائیے. آپ معلوم ہے مطلب یہ سب کے ساتھ ہے. کبھی کبھی انجینئر صاحب بڑی سے بڑی بات کہہ دیجئے، آدمی ہنستا رہتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سب کے ساتھ ہے یہ. ارے یار آپ کو، ارے چلو بھائی اپنے ہیں، خاندان کے ہیں، جانے دو. کبھی کبھی اشارے کنائے میں کوئی بات کہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں بھی آپ نہ رہے ہوں، آپ نے سمجھا ہماری طرف تھا، 10 سال سے دل سے بات نہیں نکل رہی ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو جو آدمی اپنا مزاج نہیں سمجھتا اس کو کیا حق ہے کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ ہے؟ اخبار میں پڑھا صاحب ہم نے لڑکے کو آگ کر دیا. ارے آپ تو بہت محبت کرتے تھے، یہ کیا ہوا؟ کل نے کہہ رہے مولانا کیا بتائیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ کمبخت شادی کے بعد اتنا بدل جائے گا. جو آدمی 30 سال کے بعد اپنے لڑکے کا مزاج نہ سمجھ پائے. آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو 50 سال کی ایج میں، 60 سال کی ایج میں طلاق کی عرضی لگا دیتے ہیں. ذہن میں آئے نہیں ہے آپ کے یہ کیا ہوا؟ کل لگے نہیں بس اب ان سے بہت. اگر 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی اور آپ 50 سال کی ایج میں طلاق کی عرضی لگا دی تو 25 سال سے بیوی کو نہیں سمجھ پائے. تو جو آدمی اپنی بیوی کا مزاج نہ سمجھ پائے، جو آدمی اپنی اولاد کا مزاج نہ سمجھ پائے، جو آدمی اپنا مزاج نہ سمجھ پائے، اس کو کیا حق ہے کہنے کا یہ کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا؟ کبھی ہم اگر کہیں کہ پیغمبر کا مزاج یہ تھا تب آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے آپ کے ہاں یہ تو روزمرہ ہوتا ہے. بزنس ایک ساتھ شروع کیا، خوب صاحب دانت کاٹی تھی، ان کو ٹھوکر لگتی تھی، ان کو درد ہوتا تھا، ایسی تگڑی دوستی تھی. اب صاحب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. ہوتا ارے صاحب اتنے تگڑے دوست کیا ہو گیا؟ کیا بتائیں مولانا سمجھ نہیں پائی آدمی کس ٹائپ کا ہے. تو ہم اور آپ بغیر مزاج سمجھے دوستی کر لیتے ہیں. اللہ بغیر مزاج سمجھے حبیب نہیں بناتا ہے. اچھا اور اس کو مزاج کیسا؟ وہ تو خالق ہے نا، اس کو تو پتا ہے. اب اگر اللہ اپنے حبیب کا مزاج بتا دے تب تو ماننا پڑے گا آپ کو.
کہا بالکل مان لیں گے اگر اللہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا پوچھئے خدا سے, خدا تیرے حبیب کا مزاج کیا ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے جس کو عربی میں اس کا تلفظ ہے حرص. حرص مانے لالچ. عربی میں اس کا شدھ اچارن, صحیح تلفظ, اصل پروناؤنسیشن اتنا ٹیڑھا ہے کہ مجھ سے میری زبان نہیں ٹوٹتی, تو وہ اچارن آسان پڑ جاتا ہے. تو جس کا پروناؤنسیشن جو ہے یا صحیح تلفظ کیا ہے, حرص. لکھنؤ جائیے گا تو یہ ہو جائے گا ہرس. کیوں آگا اب تو سے زیادہ لکھنؤ میں یہ ہو جائے گا کیا, ہرس. ہم لوگوں کے دیہات کی طرف جائیے گا تو یہی لفظ ہو جائے گا ہرس. لکھنؤ میں زبر کے ساتھ, ہم لوگ دیہاتی ہیں زیر تو رہے گا ہی, سمجھ گیا. تو اس حرص یا ہرس کے معنی کیا ہے, کہ حرص مانے لالچ. حرص مانے اچھی چیز ہے کہ بری چیز, بری چیز. روایت بھی موجود ہے, قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی. تو حرص یعنی لالچ اچھی چیز نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مدرسہ ہے, اسی میں اپنا ہم بھی لگے ہوئے ہیں. تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں وثیقہ میں اس کا ایڈمیشن کروا دیں. ہم نے کہا کروا دو. خیر وہ ہو گیا, لڑکا پڑھنے لگا 6 کلاس میں ایسے ہی کچھ. ایک آدھ مہینے 2 مہینے کے بعد جانا ہوا ادھر, تو آدمی کو خیریت کے چلے جا سے پوچھیں کیا حال ہے. تو آئے, کہنے لگے اور حضور سب ٹھیک ہے. میں سمجھ گیا کہ آئے ہیں خیریت لینے لڑکے کی. تو تھوڑا فطرت میں اب تو دھیرے دھیرے جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے نا, ویسے ویسے مزاج بدلتا ہے. تو وہ شرارت اور وہ بدماشی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ختم ہو جائے. اب جو عذاب اور اس کی روایتیں پڑھتے تھوڑا لرزتے ہیں, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے. تو وہ شرارت کی رگ جو ہے وہ پھڑک گئی. حضور لڑکا کیسے ہے ہمارا؟ میں نے کیا بتائیں بھائی, آپ کا لڑکا بڑا لالچی ہے. آدمی کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ جی ہماری جوائنٹ فیملی ہے حضور, ایک ہی گھر میں سب لوگ رہتے ہیں, سب کے کمروں میں فریج ہے اور سب کے یہاں کچھ نہ کچھ بھرا رہتا. میرا لڑکا آج تک کبھی گیا نہیں اپنی چچی کے کمرے میں یا بڑی اماں کے کمرے میں یا فلاں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھ کو لگا کہ یہ برا لگ گیا. میں نے تھوڑا اور, ارے صاحب ایسا لالچی تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں لڑکا. اب وہ صاحب کڑے جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اب زیادہ ہو جائے گا, تو میں نے کہا بھائی ابھی تو نیا نیا ہے, میرے پاس تو کلاس بھی نہیں ہے اس کی. لیکن اب وہ باپ سے تعلقات کی بنیاد پہ جب دیکھیے صاحب اس کا کیا مطلب ہے, مولوی صاحب اس کا کیا مطلب ہے, پتہ نہیں کتنی لالچ اس کو پڑھنے کی ہے. جیسے ہی میں نے کہا پتہ نہیں کتنی لالچ ہے پڑھنے کی, اب وہ ابا مجھ کا جبھی تو ہم کہیں کہ آپ کیا رہے ہیں. اب بتائیے لالچ اچھی چیز ہے کہ بری؟ صلوات پر محمد. یہ سب خوف اس کٹنگ کا ہے, ورنہ اتنا ٹائم آپ کا نہ لیتے ہیں. تو اب بتائیے صاحب لالچ اچھی چیز ہے کہ بری؟ جواب ہر لالچ بری نہیں ہے. کہیں لالچ اچھی ہے, قناعت بری ہے. کہیں لالچ بری ہے, قناعت اچھی ہے. جیسے مال کی لالچ بری ہے تو اس میں قناعت اچھی ہو جائے گی. علم کی لالچ اچھی ہے تو علم میں قناعت بری ہو جائے گی. اس لالچ کے لیے جو لفظ عربی میں بولا جاتا ہے وہ کیا؟ حرص. حرص مانے لالچ. اب اسی کو اگر کنورٹ کرنا ہے آپ کو لالچی میں, تو کیا کہنا ہوگا؟ حریص. حریص یعنی لالچی. اب کا کی نسبت لگانی ہے تو کیا کریں گے؟ اعلیٰ. سمجھے؟ ہر جگہ اللہ کے معنی پر نہیں ہوتے, 2 کلاس سے نہیں کچھ ہوتا. صلوات بر محمد. تو کا کی نسبت لگانا تو کیا کرنا ہوگا؟ اعلیٰ. مثلا حریصن علی المال, کیا ترجمہ ہوگا؟ مال کا لالچی. حریصن علی العلم,
علم کا لالچی. ہو گئی نا بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ نے اپنے حبیب کا مزاج اسی لفظ کے ذریعے بتایا ہے. کہاں ارشاد ہوتا ہے حریص علیکم. میں ترجمہ نہیں کروں گا کوئی کاٹ کے لگا دے کہ صاحب پیغمبر کے گستاخ ہیں. یہ قرآن کی آیت یہ ہے کیا؟ حریص علیکم، یہ تمہارا حریص ہے. یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ پیغمبر کو. پیغمبر حریص ہیں ہمارے کاہے کے؟ ہمارے مال کے، ہماری دولت کے، ہمارے اقتدار کے. کہ وہ تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا چچا سے کہ جا کے کہہ دیجئے ان لوگوں سے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں ہدایت سے باز نہیں آؤں گا. تو اب طے ہوا نا کہ کاہے کے حریص ہیں؟ علم کے نہیں، مال کے نہیں، دولت کے نہیں، پھر کاہے کے ہیں؟ حریص علیکم یعنی ہماری ہدایت کے ہیں. اور یہ بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اگلا فقرہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کاہے کے حریص ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جنرلی قرآن کہتا ہے تمہارا لالچی ہے، مومنین کے لیے نہیں کہا کہ مومنین کے لیے لالچی ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے لیے رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومنین کے لیے نہیں کہا کہ مومنین کے لیے لالچی ہیں، مومنین کے لیے رؤوف ہے، مومنین کے لیے رحیم ہے. تو کب تک لالچی ہے؟ جب تک مومن نہیں ہو جاتے. تو کاہے کے لالچی ہوئے؟ کہ مومن ہو جائیں. صلوات پر. اب سمجھ میں آیا پیغمبر کو حرص کاہے کیا ہے؟ کہ ہر آدمی کیا ہو جائے؟ مومن. یہ حرص ہے. جب مومن ہو گیا تو رؤوف و رحیم ہے. حرص کب تک رہے گی؟ جب تک. یہ حرص کب تک رہے گی؟ جب تک روئے زمین پر ایک آدمی بھی ایسا باقی ہے جس کی ہدایت کی ضرورت باقی ہے. اچھا آج کا جواب آپ یہ دیجئے کہ ہدایت کی حرص اچھی ہے کہ بری؟ اچھی. تو اس کے اپوزٹ جو قناعت ہے وہ ہدایت میں اچھی ہوگی کہ بری؟ بری ہو جائے گی. کوئی برائی پیغمبر کے پاس آ سکتی ہے، لہذا ہدایت میں قناعت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. تو اب لالچ کاہے کی رہے گی؟ ہدایت قناعت کر نہیں سکتے. تو جب تک ایک آدمی بھی ہے تب تک حرص رہے گی کہ یہ بھی ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے نا. رحمت للعالمین ہے. اور اب پیغمبر 23 ہی سال کے بعد جانے لگے. حریص ہیں ہدایت کے. ابھی کتنے باقی ہیں؟ آسانی سے روح نکلے گی ارے سب تو ابھی پڑا ہوا ہے. اب پیغمبر اپنے خداداد علم سے یہ تو جانتے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں مگر میری حرص پوری نہیں ہوئی اور دنیا میں کوئی اس کو پورا کر بھی نہیں سکتا. لیکن میرے ہی نسل میں ایک ایسا آئے گا کہ جب وہ ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و داد سے ویسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. جب پیغمبر نے دیکھا کہ میری حرص کو یہی پورا کر سکتے ہیں تو فرما کے گئے انی تارکن فیکم الثقلین. صلوات بر محمد و آل. بس اب یہاں بات مکمل ہو گئی کہ یہ 4 چیزیں سبب ہیں کہ پیغمبر، جس میں آخری چیز کیا؟ مزاج. تو صلوات بر محمد و آل. اماں بیمار ہو گئی آدھی رات کو، کیا کرے آدمی؟ پڑوس میں وکیل صاحب رہتے ہیں. جی حضور، ارے وکیل صاحب ذرا دیکھیے اماں کی حالت عجیب. کہ میں کیا دیکھوں صاحب؟ وہ دیکھیے پڑوس میں وہ ہے، دیکھیے اس کو بلائیے اور فوراً کوئی اپنا جو ہے وہ ٹیبلٹ لے کر کے لکھنؤ جائیے. تو اگر وقت پر ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر کی جگہ ہلکا ہی صحیح ڈاکٹر ہی آئے گا، وکیل نہیں آئے گا. میرا مقدمہ چل رہا تھا، معلوم ہوگا صاحب وکیل صاحب آج بحث میں غائب ہو گئے. اب کیا کریں؟ تب تک جو ہے وہ بیچارے حسنین صاحب دکھ گئے. ارے میں نے کہا بھیا میرے علاقے میں مجلس پڑھنے بڑے موقع سے آگے ذرا بحث کر دو.
میں کیا بحث کرتا ہوں؟ میں نے کہا اتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہو گھنٹہ گھنٹہ پر جج کے ساتھ. کہا بھائی آپ کا وکیل نہیں آیا, ہلکا پھلکا وکیل کر کے تاریخ لے کے جاؤ, مگر وکیل کی جگہ وکیل آئے گا. مولانا صاحب کو مجلس پڑھنی تھی, غائب ہو گئے. آپ پہنچ گئے صاحب جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس, بسم اللہ. کہا بھیا میں کیا کروں گا, وہ نہیں ہے تو آپ کسی اور مولوی پکڑ لیجئے. تو مطلب کہ جو سیٹ خالی ہوگی اس پر اسی جیسا آدمی آئے گا. جب یہاں پہنچ گئے آپ تو غدیر ہو یا نہ ہو, من کنتو مولا کی حدیث ہو یا نہ ہو, پیغمبر طے کر کے گئے نہیں گئے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. فرض کیجئے امت کو طے کرنا ہے تو کم از کم امت کو اتنی تو عقل دکھلانی چاہیے کہ جس کو بٹھلا رہے ہو پہلے یہ دیکھ لو کس کی جگہ. پیغمبر کا مزاج کیا ہے, وہ حریص ہے ہدایت امت کے. تو اب جو اس جگہ پر آئے گا پہلے دیکھا جائے گا کہ مال کا لالچی ہے, دولت کا لالچی ہے, اقتدار کا لالچی ہے, حکومت کا لالچی ہے کہ ہدایت کا لالچی ہے. نعرہ حیدری, اور اب یہاں سے چلے گا پورا اشرا کہ پیغمبر کے جو جانشین برحق ہیں کس کے اندر کتنا ہدایت کا شوق ہے. مولا کائنات سے لے کے نہیں جاؤں گا ادھر, اور ہمارے امام تک سب کا مزاج ہے کیا, یہ حریص ہیں ہدایت امت کے. گلے میں رسی کا پھندا ڈال دو مگر دین. آدمی آ کے گالیاں دے رہا ہے شام سے, کھانا کھا لو, سواری لے لو, گھیر کے کربلا تک لے آیا ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی حرص ہدایت امت ہے کہ امت گمراہ نہ ہونے پائے. یہ پورا واقعہ جو ہوا ہے نا صدیقہ طاہرہ کا, اس کا بیس بھی یہی ہے. جو جناب فاطمہ نے یہ ساری مصیبت اپنے سر مول لی ہے, اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو ہدایت کا سسٹم ہے یہ لوگ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. فاطمہ کا بچہ مر جائے کوئی بات نہیں ہے, فاطمہ کے پسلی ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے, مگر اس سسٹم پر آنچ نہیں آنی چاہیے. سمجھ گیا؟ آج احسان ہے حضرت صدیقہ طاہرہ کا. یہ پوری جو وہ ہے مقابلہ کیا ہے فاطمہ زہرا نے, وہ امیر المؤمنین کی شخصیت کی بنیاد پر نہیں, صرف امامت کے لیے, ولایت کے لیے, جانشینی پیغمبر کے لیے اس سسٹم کو بچانا چاہتی تھی کہ اگر آج ہم کھڑے نہیں ہوئے تو پھر یہ لوگ ریکگنائزڈ ہو جائیں گے, پھر وہ سسٹم تباہ ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے آج بھی صلوات بر محمد, آج بھی اس چیز کو مرحوم علامہ امینی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ساری دنیا کا سفر کیا انہوں نے الغدیر کے سلسلے میں. شام بھی گئے بہت اسپیڈ سے, حالانکہ اس کو پھینٹیں تو آدھا گھنٹہ پھینٹ لیں گے لیکن وہ نہیں کرنا ہے. شام پہنچے, علماء شام کو پتہ چلا, یہ ہوا کہ بھائی ایک دعوت ہو جائے, ایک شیعہ عالم آیا ہے. انہوں نے پہلے نہیں آ گئے ہیں, کہا مگر ایک شرط ہے. کیا؟ کوئی مذہبی بات نہیں ہوگی, بس دعوت کا. ٹھیک ہے صاحب, طے ہو گیا. پہنچ گئے, یہ اکیلے ہیں, کھانا وانا ہو گیا. کہا بھائی ٹھیک ہے, یہ طے ہوا پہلے سے کوئی مذہبی بات نہیں ہوگی, لیکن تبرکاً علماء ہیں, ایک حدیث ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو. ایک حدیث انہوں نے اپنا سب حدیث پڑھ رہے ہیں. علامہ امینی نے شروع کیا, کہا بھائی پہلے آپ یہ بتائیے کیا آپ لوگ جو میں حدیث کہنے جا رہا ہوں اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ کیا اب پڑھا آپ کے یہاں بھی ہے, من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ, جو مر جائے اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو, مات میتۃ جاہلیہ, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, یعنی کفر کی موت ہے.
لوگوں نے کہا بالکل حدیث پرفیکٹ ہے، حدیث صحیح ہے، کہ بس ایک جواب دے دیجئے، فاطمہ کی زندگی میں انہوں نے کس کی بیعت کی؟ آپ سمجھیں، یہ فاطمہ، دیکھیے مولا کے لیے سچی جھوٹی مل جاتی ہے، دوسروں کے ہاں بھی، کہ 6 مہینے بعد، ہم نہیں مانتے اس کو، بہت سے بزرگ ہمارے نہیں مانتے، لیکن ہاں مل جاتا کہ 6 مہینے بعد، یعنی جب تک ان کی روایت ہے فاطمہ 6 مہینہ زندہ رہیں، جب تک جناب فاطمہ زندہ رہیں تب تک علی نے بیعت نہیں کی، تو اس کا مطلب فاطمہ نے زندگی بھر بولیے نہیں کی۔ تو 2 میں سے ایک صورت ہے، یا تو کہہ دو معاذ اللہ کہ فاطمہ زہرا کی موت اسلام پر نہیں ہوئی، یہ ہے دم کسی میں، اور یا یہ کہہ دو کہ جو سسٹم ہے فاطمہ اس کو صحیح نہیں مانتی تھی۔ یہ وہ اتنا بڑا قدم تھا کہ جس کے لیے بی بی فاطمہ نے ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن اس ولایت کے سسٹم کو قیامت تک کے لیے بچا کے گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اولیاء ہیں، جتنے اولیاء سے مراد ہم یہاں اماموں کو لے رہے ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے امام ہیں، امیر المومنین سے لے کے ہمارے امام تک، ان سب پر فاطمہ زہرا کا یہ احسان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی عقیدت حضرت صدیقہ طاہرہ سے بڑھتی جائے گی، اتنی ہی اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ ایک داستان بس اسی کو مصائب سے جوڑ دیتا ہوں 5 منٹ۔ چھٹے امام جعفر صادق سلام بہار میں یہ داستان موجود ہے۔ چھٹے امام تشریف فرما ہیں، کچھ افراد ہیں اصحاب میں، کھجوریں رکھی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی باہر سے آئے، سلام علیکم، وعلیکم السلام، آؤ آؤ بسم اللہ، نہیں کھائیں گے، آؤ لے لو 2 لقمہ جو ہے 2 کھجور کھا، نہیں مولا کیا ہوا؟ ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ کھانے سے طبیعت اچاٹ ہو گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کھا لو، تمہارا قصہ بھی سن لیں گے۔ امام کا حکم تھا، ایک کھجور لے لی، حضرت نے کہا اور لو، کہنے لگے آقا آپ کا حکم تھا، کھا لیا، ورنہ طبیعت اتنی بگڑ چکی ہے کہ کچھ کھانے کا دل چاہتا نہیں۔ حضرت نے کہا کیا ایسا تم نے دیکھ لیا کہ اس طرح کھانے سے بیزار ہو گئے ہو؟ کہنے لگا آقا میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کو یہ سپاہی کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، اس بڑھیا نے کیا کر لیا اس عمر میں؟ کہا کچھ نہیں، جا رہی تھی گر پڑی، اپنے پہلو میں چوٹ آئی، اپنے پہلو میں چوٹ آئی، فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو یاد آ گیا، بس اتنی سی بات۔ اس ضعیفہ کی زبان سے نکل گیا لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، اے بی بی آپ پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ کسی سپاہی نے سن لیا، ہوتا نا دیکھ سے زیادہ چمچے گرم والی بات، ترقی چاہتے ہیں، پرموشن چاہتے ہیں، ہر دور میں سب رہا۔ وہ صاحب سپاہی بڑی بے رحمی سے لے، کیا غلطی تھی اس بیچاری کی، اتنا ہی جملہ تو کہا تھا، میں نے جو منظر دیکھا ہے میرا دل اب کھانے ہونے کا نہیں چاہتا۔ آپ سنیں گے آپ کے امام نے کھانا چھوڑ دیا، امام صادق سلام اللہ علیہ نے کھانا چھوڑ دیا۔ چلو پہلے اس کو آزاد کروائیں گے پھر کھائیں گے، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ آئے امام مسجد میں، ظاہر سی بات ہے وہاں تو جانے، انہی کی وجہ سے تو بیچاری گرفتار ہوئی، مسجد میں چلے گئے، امام کا سر سجدہ خالق میں دعا کے لیے، انہی میں سے ایک آدمی ادھر چلا گیا کہ دیکھیں اس بڑھیا کے ساتھ ہوا کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ صاحب میں وہاں پہنچا تو وہی بڑھیا بیچاری پیش ہوئی تھی حاکم کے سامنے۔ حاکم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا صاحب انہوں نے یہ جملہ کہا، آپ بتائیے کسی کے لیے امام کا سر سجدے میں ہو، حاکم کا دماغ نہیں پلٹے گا؟ تو کیا بات ہے یہ بڑھیا کو کیوں لائے ہو؟
صاحب انہوں نے یہ جملہ کہا ہے لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ. کہا تو کیا غلط کہا؟ غلط کیا کہا؟ کسی کا نام لیا نہیں صاحب. کہا تو وہ نبی کی بیٹی تھی, جس نے بھی ان کو ستایا اللہ کی لعنت اس کے اوپر. غلط کیا کہا؟ چھوڑو آزاد. یہ امام کی دعا کا اثر. آگے جانے لگی. اور سنو, اس کو بلا وجہ اریسٹ کیا گیا, 200 درہم دے دیا جائے, ہر جانا بھی. بٹ ریفیوز بائی ہر, اس مومنہ نے انکار کر دیا. یہ جو صحابی تھا یہ دوڑا دوڑا پہنچا, اماں. ہاں بھیا, ارے کچھ پتہ ہے آپ کو کیا؟ کہ جب سے آپ کی گرفتاری کی خبر امام نے سنی ہے تب سے امام مسجد میں ہے. تمہارے لیے دعا کا کیوں نہ ہو. جس بی بی نے اس ولایت کے سسٹم کے لیے اپنی جان دے دی. امام مسجد میں ہیں, شکریہ نہیں ادا کرو گی. چلو, وہ آ گئی امام کے سامنے پیش ہوئی. اس صحابی نے پورا قصہ سنایا. حقیقت جانتے ہیں کیا ہے نا, یہ ممبر پہ آ کے ہم لوگ پڑھ تو دیتے ہیں, بے حیا ہیں, پڑھ دیتے ہیں, سمجھ گیا. ورنہ اگر صحیح میں کچھ غیرت ہے نا تو آدمی ان سب واقعات کو پڑھنے کے بعد سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ تم واقعی کیا ہو. ہوش بھی محب اہل بیت کے نہیں ہو بھی شیعہ کے نہیں ہو. اس طرح کے واقعات پڑھنے بعد واقعی آدمی غیرت سے ڈوب مرے اگر ذرا سا حیا ہمارے پاس آئے تو. جانتے ہیں, امام کے سامنے پیش ہوئی. اس صحابی نے پورا قصہ سنایا. کہنے لگا مولا 200 درہم کا آرڈر ہوا, اس نے ریفیوز کر دیا. امام نے کہا کیوں نہیں لیا تم نے؟ کہنے لگی مولا فاقہ برداشت ہے, فاطمہ کے دشمنوں کی مدد برداشت ہے. ہے ہم لوگوں کا کوئی ایسی خواتین, ایسی مومنہ, ہم لوگ کس کیٹیگری میں آئیں گے ایسے لوگوں کے سامنے؟ ہے کوئی اوقات ہماری آپ کی؟ چلی گئی. اب میں بھول رہا ہوں 70 یا کچھ ایسے ہی کچھ ہے, کچھ رقم امام نے, اتنی تو نہیں, کچھ کم اس سے. امام نے بھیجوایا اس بڑھیا کے پاس اور اصحاب سے کہا جانتے ہو جس وقت اس نے یہ پیسہ لینے سے انکار کیا سخت ضرورت مند تھی. خوش قسمت ہیں وہ آپ لوگ کہ تقریباً 15 دن سے اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس بی بی کے جائیے گا نا, اللہ کا شکر ادا کیجیے, خدا تو نے توفیق دی کہ ذکر فاطمہ میں ہم بھی چلے گئے. اس کے لیے میں لیاقت کی ضرورت ہے, ہر آدمی کو توفیق نہیں ملتی. کل کہاں تک پہنچی تھی بات؟ سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں کہ مجھ سے بی بی کا تڑپنا دیکھا نہیں گیا. یہی تھی بات. میں نے سر پہ ردا ڈالی, گھر سے نکل پڑی کہ مولا کو اطلاع تو دے دوں. دیکھا سامنے سے امیر المومنین آ رہے تھے. کیا بات ہے سلمہ, اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مولا آقا کی بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اب زندہ پائیے گا. امیر المومنین تیز قدموں سے آ گئے, بیٹھ گئے. علامہ یہ مجلسی فرماتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا, آغوش میں رکھ لیا, بڑی محبت سے پکارا زہرا. کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے اور جواب نہیں ملا, فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا. مولا کا نام سنا, آنکھیں کھول دی. فرماتی ہیں آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے.
آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا، اور سب کے ساتھ رات کی شرط لگ رہی ہے، غسل لیلا حنت لیلا دفن سب رات میں کیجیے گا۔ ایک سوال، رات میں دفن کیجیے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اگلی بات یہ ہے نا کہ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو، تو رات میں دفن کر دیا، کل اس پر باقاعدہ عرض کروں گا کہ کیا ہوا۔ تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے وصیت کہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ جنازے میں شریک ہوں، لیکن غسل کیوں دیجیے گا رات میں؟ جبکہ کل جو روایت میں عرض کروں گا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی بی کا انتقال، بی بی کی شہادت دن میں ہوئی، تو پھر رات میں غسل کی وصیت۔ دفن تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ شریک نہ ہوں، غسل رات میں دیجیے گا، کفن رات میں پہنائیے گا، حنوط رات میں کیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وصیت تو اپنے لیے ہے کہ رات میں دفن کیجیے گا، یہ لوگ بقیہ جو وصیت ہے نا وہ اپنے لیے نہیں، علی کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے، علی کے لیے ہے۔ پتہ نہیں پہنچ گئے آپ، سمجھ میں آپ کے آئے گا اس وقت کہ جب رات کی تاریکی میں غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ اچانک میرے مولا کی چیخ نکل پڑی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا یا علی کیا بات ہے، آپ چیخے کیوں تھے؟ فرمایا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، فاطمہ نے زندگی بھر مجھ کو بتایا نہیں، یہ پھوڑا بن اس نے برس کیا نا، فاطمہ نے بتایا نہیں، بی بی سمجھ رہی تھی جو علی رات کی تاریکی میں میرے زخموں کا احساس کر کے برداشت نہیں کر سکتے، وہ دن کے اجالے میں فاطمہ کے زخموں کو دیکھ کے جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ امیر المومنین چلے گئے، بس 2 جملے، امیر المومنین چلے گئے، اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ ہم لوگ جنرلی پڑھتے ہیں کہ جب آئیں تو دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک جگہ میں نے پڑھا کہ نہیں، یہ 2 بار ہوا۔ اچھا جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا تو آدمی بہت دیر انتظار نہیں کر پاتا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ صحیح بھی ہو۔ کیا اسماء کہتی ہیں کہ بی بی نے کہا کہ میں حجرے میں ہوں، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں، کسی کو آنے مت دینا۔ اسماء کہتی ہے کہ مجھ سے بہت دیر برداشت نہیں ہو سکا، میں اندر چلی گئی، کیا دیکھا کہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سے بات کر رہی ہیں۔ میں نے کان لگایا اس موقع پہ کس سے بات کر رہی ہیں، میں نے کان لگایا تو دیکھا بی بی اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی، پالنے والے میرے بابا کی امت کو بخش دے، میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ اب آپ بتائیے، جو پہلے دن میں نے کہا تھا جس بیوی کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکتے تھے، بیوی نے چادر پلٹی، ہم نے منع کیا تھا، پھر انہوں نے معذرت کی، نکل آئی۔ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا یہ شاید دوبارہ ہوا، کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں پھر آئی، میں نے کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پر گرا دیا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا، بابا کو سلام کہیے گا۔ وہ بھی تھی نا وصیت، جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا۔ کہتی ہیں اچانک مجھ کو ایسا محسوس ہوا جیسے شہزادے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالا، نارمل کیا،
حجرے سے نکل آئیں، دیکھا امام حسن حسین اندر آ چکے ہیں، نظر پڑی اسماء اماں کہاں ہیں، بس تمام کر دیا، بقیہ کل انشاءاللہ۔ اسماء اماں کہاں ہیں؟ اسماء کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، گئیں لا کے سامنے کھانا رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں، اسماء ہاں اماں کہاں ہیں؟ کھا لو، بتاتی ہوں نا، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا، کل اس پر عرض کروں کیوں سمجھی اسماء، کچھ انداز ایسا تھا کہ اسماء سمجھ گئی۔ شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ یہ مجلسی کہتے ہیں کہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے سلام اللہ علیہ اور حسین کو ماں سے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پایتی آئے، ماں کے پیروں کو، یہ تلووں کو امام حسین نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے گی۔ اسماء آگے آئی، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع